آپ نے شو ایم بی جی سویٹ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا بہت شدت سے انتظار تھا اور سب لوگ ہی سوچ رہے تھے کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک آئے گی نہیں آئے گی اور اس پر کیا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ اب اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو کر دی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جمع کروانے کے لیے 20% ارکان کے دستخط ضروری ہوتے ہیں، یعنی قومی اسمبلی کے ممبران کی جو کل تعداد ہے اس کا 20% ارکان کے دستخط ہونے چاہیے، یعنی 68 ارکان کے دستخط ضروری تھے، لیکن جو قرارداد اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف جمع کروائی گئی ہے اس پر 86 ارکان کے دستخط ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نواز کے ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز بھی ہیں، اس میں اے این پی کے ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں، اس میں جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے دستخط بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یوں جو آئین کے تحت وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ 23 مارچ کو قومی اسمبلی میں او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے قومی اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں تزئین و آرائش اور مرمت کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اور جو قومی اسمبلی کا حال جہاں پہ اجلاس ہونا ہے وہاں پہ اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں کیونکہ وہاں مرمت کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رولز اینڈ پروسیجر جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا اسپیکر قومی اسمبلی اس معاملے کو ٹال سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں، اور اگر ملتوی کیا جا سکتا ہے تو کب تک کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ نمبر گیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اپوزیشن کے پاس نمبر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کس طرح سے جو مطلوبہ ارکان ہیں، مطلوبہ جو ووٹ ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پورے کیے جائیں گے؟ آج کے شو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جو ہے وہ مستند حوالوں کے ساتھ جاننے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کتنے دن تک ملتوی کیا جا سکتا ہے، کب تک اس معاملے کو جو ہے وہ ٹالا جا سکتا ہے۔ تو طرف و تماشا آپ دیکھیں کہ کل تک جو حکومتی ترجمان تھے، وزراء تھے، وہ للکار رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے اپوزیشن جماعتوں کو کہ آپ کل کی بجائے آج عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے آئیں، کیوں نہیں لا رہے؟ دیکھیں جی آج کا دن بھی گزر گیا، 24 گھنٹے آپ نے کہا تھا، کیوں نہیں آئی تحریک عدم اعتماد؟ لائیں اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو۔ لیکن اب جب اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے، قرارداد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں سیکرٹری قومی اسمبلی نے وصول کر لی ہے، تو اب تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ملک دوروں پہ بھجوایا جا رہا ہے، اور اب یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں او آئی سی کا اجلاس ہونا ہے، قومی اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ تزئین و آرائش اور مرمت کا کام ہو رہا ہے، اجلاس تو بلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس پہ جو وفاقی وزیر ہیں، وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب، جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ سب سے بڑے جو ایکسپرٹ ہیں اور آئینی اور قانونی معاملات کے حوالے سے، اور بہت سینئر جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جی 14 دن تک اس معاملے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ 14 دن پورے ہو رہے ہیں 22 یا 23 مارچ کو، اور اسی دن جو ہے وہ او آئی سی کا اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ لیکن میری رائے کے مطابق شیخ رشید صاحب کی یا تو معلومات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یا پھر وہ غلط بیانی اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ معاملہ 14 دن تک ہرگز نہیں ٹالا جا سکتا، یہ 7 دنوں کے اندر اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ یا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے یا پھر نہیں رہیں گے، 7 دن کے اندر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے۔
وہ کس طرح سے ہونا ہے میں آپ کو اس کی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک تو جو قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر جو ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور دوسری چیز جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن اس حوالے سے کیا ہے, آئین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. تو یہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ کیا کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اگر ہم قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجرز کی اگر ہم بات کریں تو رولز آف پروسیجرز اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی, یہ قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے NA.gov, اس پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ہے یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کا جو آرٹیکل 36 اور 37 ہے یہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا اور اس کو کس طرح سے ایکسرسائز کیا جا سکے گا. تو یہ جو رولز آف پروسیجر ہیں قومی اسمبلی کے, اس کا آرٹیکل جو 37 ہے اس کی جو سیکشن 6 ہے یعنی سب سیکشن 6 ہے اس کی, وہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں بہت واضح طور پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. The resolution shall not be voted upon before the expiry of 3 days or later than 7 days from the day on which the resolution is moved in the assembly. یعنی جس دن قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جو ہے وہ موو کی جائے گی اس کے بعد 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے اندر اندر اسپیکر جو ہیں وہ ووٹنگ کرانے کے اس پہ پابند ہیں. یہ درست ہے کہ رولز آف پروسیجر کے مطابق جب ریکوزیشن دی جاتی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے تو 14 دن کے اندر اندر اجلاس جو ہے وہ بلانا ہوتا ہے. یہ 14 دن جو ہے یہ اپر لمٹ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 14 دن کے بعد اجلاس بلانا ہے. ودن 40 days اجلاس جو ہے 14 days اجلاس بلانا ہوتا ہے. لیکن جب اس پروویژن کو آپ دیکھیں آرٹیکل 37 کی جو سب سیکشن 6 ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قرارداد جمع ہو جائے گی تو 3 سے 7 دن کے اندر اندر اس پہ ووٹنگ کروانا ضروری ہے. اسپیکر کا فرض بنتا ہے, اس سے اسپیکر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس حوالے سے جو پاکستان کا آئین ہے وہ کیا کہتا ہے, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز متصادم ہے, جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی ابہام موجود ہے رولز آف پروسیجر میں اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز میں, تو ظاہر ہے اس میں جو آئین کی جو پروویژن ہوگی اس کو جو ہے وہ مقدم سمجھا جائے گا, اس کو فوقیت جو ہے وہ دی جائے گی. تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. آرٹیکل 95 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جو نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر سے متعلق ہے, وہ یہ کہتا ہے, اس کی جو سب سیکشن 1 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 20% ارکان کے دستخط کے ساتھ عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے. اور اس کی جو ذیلی شک نمبر 2 ہے وہ اگین یہ بتاتی ہے کہ کتنے دن ہوں گے اسپیکر کے پاس اور کتنے دن میں اس پہ ووٹنگ کروانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کی سب سیکشن 2 ہے اور اس میں کہا گیا کہ اے ریزولیشن ریفرڈ ان کلاز 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which such resolution is moved in National Assembly. وہی جو رولز آف پروسیجر میں آرٹیکل 37 کی سب سیکشن 6 جو کہتی ہے, ایگزیکٹ وہی الفاظ جو ہیں آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 95 اس کی سب سیکشن 2 میں کہے گئے ہیں کہ جی جب قرارداد آ جائے تو اسپیکر 3 دن سے پہلے ووٹنگ نہیں کرا سکتے, لیکن 3 دن سے 7 دن کے درمیان ووٹنگ انہوں نے کروانی ہے. 7ویں سے 8واں دن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے OIC کا اجلاس بلایا ہوا ہے, وہ اجلاس کہیں اور بھی ہو سکتا ہے.
آپ کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ انڈر مینٹیننس ہے اور تزئین و آرائش ہو رہی ہے، مرمت ہو رہی ہے، تو یہ جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا یہ آپ کہیں بھی بلا سکتے ہیں، کوئی پابندی کوئی قدغن اس حوالے سے نہیں ہے. یہ آپ ڈی چوک میں بھی، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ڈی چوک میں بھی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر اسپیکر قومی اسمبلی 7 دن کے اندر اندر اس پہ ووٹنگ نہیں کرائیں گے تو ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے. اس میں بہت جو پروویژنز ہیں وہ موجود ہیں. تو اب جناب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جی چلیں اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا اور اس میں ووٹنگ ہونی ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہ، تو نمبرز گیم جو ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل رکھ دیتا ہوں. اگر ہم حکومت اور اس کے اتحادیوں کی بات کریں، اگر سب کے سب اتحادی بشمول مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو حکومتی اتحادیوں کی جو اس میں پوزیشن ہے اس وقت قومی اسمبلی میں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 178 ارکان جو ہے وہ موجود ہیں. میں تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تحریک انصاف کے پاس 155 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، اور ایک رکن قومی اسمبلی جو ہیں حاجی خیال زمان جو NA33 ہنگو سے رکن منتخب ہوئے تھے، وہ 14 فروری کو وفات پا گئے. تو اب پی ٹی آئی کے 154 MNA ہیں قومی اسمبلی میں. ایم کیو ایم کے 7 ہیں، PMLQ کے 5 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے باپ اس کے 5 ہیں، GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے اس کے 3 ہیں، عوامی مسلم لیگ یہ شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ خود اکلوتے ممبر ہیں، اس کے جمہوری وطن پارٹی شاہزین بگٹی صاحب اس کے اکلوتے ممبر ہیں، اور آزاد جو ہیں وہ ٹوٹل 4 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے، اور اس میں سے 2 جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور 2 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ اسلم بھوتانی صاحب ہیں جو 272 لسبیلا کم گوادر سے MNA ہیں، اور علی نوازش شاہ صاحب ہیں جو میرپور خاص NA218 سے جو ہے وہ MNA ہیں. تو یہ ٹوٹل جناب 178 MNA بنتے ہیں. اور اگر ہم اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں تو مسلم لیگ نواز کے 84 ارکان قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی کے 56 MNAs ہیں، متحدہ مجلس عمل یعنی JU ہے مولانا فضل الرحمان کی، اس کے 15 MNAs ہیں، اور بلوچستان BNP مینگل جو ہے اس کے یعنی 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، ANP کے 1 رکن قومی اسمبلی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ آزاد ارکان پارلیمنٹ 4 ہیں اور 2 حکومت کے ساتھ ہیں، 2 اپوزیشن کے ساتھ ہیں. جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ محسن داوڑ صاحب ہیں اور علی وزیر صاحب ہیں. اس میں سے علی وزیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ جیل میں ہیں اس لیے وہ قومی اسمبلی میں شاید نہ آ سکیں. ظاہر ہے اسپیکر قومی اسمبلی ان کے پروٹیکشن آرڈر پہلے بھی نہیں جاری کرتے اور اب تو بالکل نہیں جاری کریں گے. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 162 ارکان اسمبلی بنتے ہیں اپوزیشن کے پاس. علی وزیر صاحب کو نکال دیں تو 161 ارکان پارلیمنٹ ہیں. جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے سادہ اکثریت اپوزیشن کو درکار ہوگی، یعنی 172 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کا ووٹ درکار ہوگا اپوزیشن کو، تب ہی یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو سکے گی. اب اس میں حکومت کا کام بڑا آسان ہے. حکومت کو نمبر پورے نہیں کرنے، حکومت کو ووٹ پورے نہیں کرنے، حتیٰ کہ حکومت نے اس دفعہ کورم بھی پورا نہیں کرنا. یہ جو سارے کام ہیں یہ اپوزیشن نے کرنے ہیں. حکومت نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے جو ان کے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ انہیں کہنا ہے کہ جی آپ نے ایوان میں آنا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ جن کے حوالے سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا کہ جی یہ ہمارے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، ہمارے خلاف جا سکتے ہیں، انہیں آپ گرفتار کر لیں، انہیں حبس بیجا میں رکھ لیں، انہیں آپ بیرون ملک دورے پہ بھیج دیں، کڑا پہرا جو ہے وہ بٹھا دیں، وہ اپنے گھروں سے نہ نکل سکیں اور قومی اسمبلی کے سیشن میں نہ پہنچ سکیں. کیونکہ نمبر حکومت نے پورے نہیں کرنے، نمبر نو کانفیڈنس میں اپوزیشن نے پورے کرنے. اپوزیشن نے 172 ارکان قومی اسمبلی کو ایوان میں لانا ہے اور دکھانا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تبھی جو نو کانفیڈنس ہے وہ ہو سکے گا عمران خان صاحب کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوتی، یہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کی پرچی پہ جس سے مرضی وہ جو ہے وہ لکھ دیا. کھل کھلا کے سامنے سے آ کے جو ہے وہ جس نے بھی
پرائم منسٹر عمران خان پہ عدم اعتماد کرنا ہے اس نے سامنے سے آ کے جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ جی وہ چپکے سے کوئی ووٹ دے جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. اور رہی بات یہ کہ جی جو تحریک انصاف کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں کیا وہ ووٹ دے سکتے ہیں، کیا وہ عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹ کے تحت جو ہے فلور کراسنگ کے حوالے سے شک لائی گئی تھی، اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جو رکن قومی اسمبلی ہے وہ فلور کراس کرتا ہے اور پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی منشا اور مرضی کے خلاف جا کے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کی نااہلی کے لیے ریفرنس جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب وہ ووٹ دے چکے گا. اس کے ووٹ کرنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. اور بعد میں جب یہ اسمبلی نہیں رہے گی تو پھر کیسا ریفرنس اور پھر کیسی کارروائی. تو اس وقت اپوزیشن کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نمبرز پورے ہیں اور اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں 200 سے زائد ارکان قومی اسمبلی کی تائید و حمایت حاصل ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی 161 ارکان قومی اسمبلی تو اپوزیشن کے پاس ہیں ہی ہیں. مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہیں وہ 16 ایسے ارکان ہیں ارکان قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے لیکن ابھی وہ نواز لیگ کے ساتھ ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے اور ساتھ انہوں نے یہ وعدہ لیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں ہمیں نون لیگ جو ہے وہ ٹکٹ دے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 6 ارکان پارلیمنٹ ہیں اور جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے 2 ارکان پارلیمنٹ ہیں. یعنی 24 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور عدم اعتماد کی تحریک میں وہ ووٹ دیں گے. 24 چھوڑیں، اگر 15 ارکان پارلیمنٹ بھی توڑ لیتی ہے اپوزیشن تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. بلکہ 15 بھی چھوڑیں، 11 کی ارکان ووٹوں کی کمی ہے. اگر 11 ووٹ بھی توڑ لیتی ہے اپوزیشن تو 172 کا جو نمبر ہے وہ پورا ہو جائے گا اور یوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا آپشنز کیا ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس. اب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو صدر کو یا وزیر اعظم صدر کو یا وزیر اعلیٰ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا. لہذا اب اسمبلی تو عمران خان صاحب تحلیل نہیں کر سکتے قومی اسمبلی. ہاں، البتہ یہ آپشن ان کے پاس آخری دن تک رہے گا کہ آیا انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا ہے یا پھر اس سے پہلے مستعفی ہو جانا ہے. جیسے میں نے گزشتہ شو میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ یا تو کامیاب نہیں ہوتی. آج تک کبھی کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ووٹنگ کے ذریعے، اور جب اس کی کامیابی کا امکان ہوتا ہے تو خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وہ وزیر اعظم ہو، وہ نوشتہ ادوار پڑھنے کے بعد خود ہی استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، ناکام ہوئی. اور اسی طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، ناکام ہوئی. لیکن جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ظاہری صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کا سامنا کیے بغیر وہ مستعفی ہو گئے. اور ابھی حال ہی میں جب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو وہ بھی اس کا سامنا کیے بغیر کہتے رہے کہ آخری دن تک میں سامنا کروں گا، لیکن وہ سامنا کرنے کی بجائے استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. تو کیا وزیر اعظم عمران خان بھی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے یا پھر اس عدم اعتماد کی اس تحریک کا سامنا کریں گے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا
اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔